معزز سامعین السلام علیکم۔ اردو ہارر ناولز میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ اچانک ہما کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے زور سے بیڈ پر دھکا دیا ہے۔ وہ زمین پر گر پڑی تھی۔ زمین پر گرتے ہوئے اس کے منہ سے زوردار چیخ بھی نکل گئی۔ اس کی چیخ سن کر سب گھر والے دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ خوف کے مارے اس کی گگھی بندھی ہوئی تھی اور اس کی زبان سے کچھ بھی نکل نہیں رہا تھا۔ وہ خالی خالی آنکھوں سے گھر والوں کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا بیٹی؟ ابا جان نے پوچھا۔ ضرور یہ وہی خواب دیکھ کر ڈری ہوگی۔ کیوں ہما بیٹی، یہی بات ہے نا؟ امی جان نے کہا۔ امی جان وہ دم کیا ہوا پانی اس پر چھڑکے پھر یہ بولے گی، ارشاد بھائی نے انہیں یاد دلایا۔ ہاں ہمیں ہما بیٹی پر پانی چھڑکنا چاہیے، ابا جان نے پانی کی بوتل اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ پانی کے چھڑکتے ہی ہما کو ہوش آ گیا اور وہ اپنی باہیں امی جان کے گلے میں ڈالتے ہوئے سسک پڑی۔ ہمت سے کام لے بیٹی، تیری ساری پریشانی دور ہو جائے گی، امی جان نے دلاسا دیا۔ بیٹی نیند آئے تو کم از کم ٹیلی ویژن کو بند کر دیا کرو، فضول میں بجلی ضائع ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ تمہیں ٹیلی ویژن کے ڈرامے دیکھنے کا بہت شوق ہے، لیکن جب نیند آ جائے تو پھر ٹی وی چلتے رہنے کا کیا فائدہ؟ ہما بیٹی، تمہاری امی بالکل درست کہہ رہی ہیں، اکثر خواب میں بھی ڈراموں کے سین آ کر انسان کو پریشان کر دیتے ہیں، اس لیے تم زیادہ ٹیلی ویژن مت دیکھا کرو، ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابا جان نے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا۔ ضرور تمہیں وہی خواب نظر آیا ہوگا جو کبھی کبھی تمہیں آتا ہے، امی نے کہا۔ ہاں وہی خواب تھا، لیکن آج اس نے مجھے بیڈ سے بری طرح سے دھکا دیا ہے، اس لیے میں زمین پر گر پڑی ہوں، ہما نے بتایا۔ آج تم اپنی امی جان کے ساتھ سو جاؤ تاکہ تمہیں کسی قسم کا خوف نہ آئے، ابا جان نے کہا۔ کئی دن سے ہما کو ڈراؤنے خواب آ رہے تھے۔ خواب میں 2-3 چڑیل نما عورتیں نظر آ رہی تھیں جن کے بال بکھرے ہوئے تھے، زبانیں باہر کو ابلی ہوئی تھیں، زبان لال سرخ جیسے ابھی انہوں نے کسی انسان کا خون پیا ہے۔ وہ اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اچانک خوف سے اس کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ آج بڑی عجیب بات خواب میں ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ان تینوں عورتوں میں سے ایک عورت نے اس کو اپنے ہاتھوں میں ایسے اٹھا لیا جیسے کسی تنکے کو اٹھایا ہو، پھر اس نے فضا میں اچھال دیا۔ وہ فضا سے اچھلی اور بیڈ پر آ گری۔ اے لڑکی، تم نے ہم کو جگا کر اچھا نہیں کیا ہے، اس کی ہم ایسی سزا دیں گے تو اور تیرے گھر والے زندگی بھر یاد رکھیں گے، دوسری عورت بولی۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ ہما ہمت کر کے بولی۔ سالی، سب تیرا قصور ہے، لیکن اس کی سزا تجھے اور تیرے گھر والوں کو ضرور ملے گی، تیسری عورت بولی۔ میں تمہیں جانتی تک نہیں، پھر میرا قصور کیسے ہو گیا؟ وہ غصے سے بولی۔ ہم کو تو یہ آنکھیں مت دکھا حرامزادی، یہ کہتے ہوئے پہلی عورت نے لات ماری۔ لات اتنی زوردار تھی کہ اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اسے لات نہیں ماری گئی بلکہ زور سے دھکا دیا گیا ہے۔ وہ بیڈ سے نیچے جا پڑی تھی۔ اس کی چیخ کی آواز نے گھر والوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیا تھا اور وہ کمرے میں آ گئے تھے۔ ہما خود حیران تھی، کبھی اس سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی کہ کسی کو کوئی نقصان پہنچے، پھر یہ تینوں خواتین کیوں اس کے پیچھے پڑ گئی تھیں؟ وہ ان عورتوں کے بارے میں جتنا سوچتی تھی اس کا ذہن اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ وہ اس وقت کالج سے لوٹی تھی، ابھی اس نے کتابیں ٹیبل پر رکھی ہی تھی کہ اچانک وہ تینوں عورتیں پردے کے پاس کھڑی دکھائی دی۔ ہما کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان عورتوں کو خواب میں نہیں حقیقت میں دیکھ رہی ہے۔ وہ عورتیں اس طرح نظر آئیں گی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کا دل بے اختیار چیخ مارنے کو چاہا، لیکن ہما نے حوصلے سے کام لیتے ہوئے ان سے بات چیت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تم جو کوئی بھی ہو میری حالت پر رحم کھاؤ اور خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، ہما نے کہا۔ ہم تیرا پیچھا ہرگز نہیں چھوڑیں گے، تو نے ہماری روحوں کو پھر سے بے چین کر دیا ہے، ہماری روحیں بڑی سکھ چین سے تھی، ایک خاتون نے کہا۔ اگر مجھ سے انجانے میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو میں آپ تینوں سے معافی چاہتی ہوں، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، ہما نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا، ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو ایسے ہی پریشان کرتی رہیں گی، دوسری عورت بولی۔
کسی انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور پھر وہ اس شخص سے معافی مانگ لے، ایسے میں اس انسان کو معاف کر دینا بڑا پن ہوتا ہے۔ کیا تم اپنے بڑے پن کا ثبوت دے کر مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ ہما نے کہا۔ کاش ہمارے بس میں ہوتا اور ہم تم کو معاف کر دیتی، لیکن اس کا ازالہ تم کو کرنا ہی پڑے گا۔ اس کا ازالہ تم کو کس طرح کرنا ہے وہ ان قریب تم پر ظاہر ہو جائے گا، تیسری عورت بولی۔ ابھی ہما ان سے مزید بات چیت کرنا چاہتی تھی کہ وہ عورتیں غائب ہو گئی۔ ہما کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیا کھیل شروع ہو چکا ہے۔ وہ ان تینوں عورتوں کو جانتی تک نہیں تھی، پھر وہ ان کے ساتھ کس طرح کوئی زیادتی کر سکتی تھی؟ رات کو وہ بظاہر ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا ذہن ان تینوں عورتوں کی طرف تھا۔ اچانک اس کو ایسا محسوس ہوا کہ نیچے صحن میں کوئی ہے۔ اس نے اوپر گیلری سے صحن میں جھانکا۔ تینوں عورتیں صحن میں موجود تھی اور ایک شخص ان پر پستول تانے ہوئے تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر دھک سے رہ گئی۔ یہ کون اجنبی آدمی اور عورتیں ہیں؟ ان کے گھر میں اتنی آسانی سے گھس آئے ہیں اور وہ شخص ان عورتوں پر پستول تانے ہوئے ہے۔ ابھی وہ کچھ سوچنے بھی نہ پائی تھی کہ اس شخص نے فائر کر کے تینوں عورتوں کو ہلاک کر دیا۔ وہ عورتیں تڑپنے لگیں۔ ان کے جسموں سے نکلنے والے خون سے صحن سرخ ہو گیا تھا۔ ان عورتوں نے تڑپ تڑپ کر اپنی جانیں دے دی۔ اس شخص نے ان کے مرتے ہی ان کے پاس سے ایک بھاری سی پوٹلی حاصل کر کے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ آدمی ہما کو جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس شخص کو پہلے بھی دیکھ چکی ہے۔ وہ تیزی سے نیچے کو بھاگی تاکہ اپنے امی اور ابو کو جا کر اس صورتحال سے آگاہ کر دے۔ ہما اس وقت بڑی بہادر بنی ہوئی تھی۔ اس کو خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ اس کے سامنے 3 عورتوں کے قتل ہو گئے اور اس کے منہ سے چیخ تک نہ نکلی۔ یہ اس کے حق میں اچھا ہی ہوا تھا کہ چیخ نہ نکل سکی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ چیخ سن کر کوئی ہما کی جانب متوجہ ہو جاتا اور اس کو قتل کر دیتا تاکہ کوئی ثبوت باقی نہ رہے۔ ہما سیڑھیاں پلانگتی ہوئی اپنے امی ابو کے کمرے میں داخل ہوئی۔ امی امی ہمارے صحن میں ایک شخص نے 3 عورتوں کو قتل کر دیا ہے، ہما نے گھبرائی ہوئی حالت میں کہا۔ یہ تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ تمہارے ابو نے سونے سے قبل اچھی طرح باہر کے گیٹ کو لاک کیا تھا، کسی کے اندر آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، امی نے اس کو سمجھایا۔ امی ایک بار چل کر صحن کو دیکھ لے، پھر آپ مجھ سے کہنا، ہما نے ضد کی۔ اچھا بھائی، ہم اپنی بیٹی کی تسلی کے لیے کمرے سے باہر نکل کر دیکھ لیتے ہیں، ابا جان نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہما ان کے ساتھ خود بھی صحن میں آئی۔ صحن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کہاں ہیں قتل ہونے والی عورتوں کی لاشیں؟ امی جان نے ہما کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امی یہاں ہی تھی ان کی لاشیں، لیکن اب یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ لگتا ہے ہماری بیٹی نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، ابا جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہما گم سم کبھی صحن کو کبھی اپنی امی اور ابو کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑی حیران ہو رہی تھی۔ اس نے چند لمحوں پہلے خود اپنی آنکھوں سے 3 عورتوں کو قتل ہوتے دیکھا تھا، پھر ان کی لاشیں اتنی جلدی کیسے غائب ہو گئی؟ حتیٰ کہ فرش پر بہتا ہوا سرخ خون بھی ایسے غائب تھا جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ ہما چلو، رات کافی ہو چکی ہے، تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، تمہیں صبح کالج بھی جانا ہے، ابا جان نے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ہما نے ابا جان اور امی جان کو سونے کے کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ کر خود بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہما بیٹی کو ڈرامے دیکھنے کا بہت شوق ہے، اس لیے سوتے میں اس کو ڈراموں کے منظر یاد آ جاتے ہیں، ابا جان نے بستر پر لیٹتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان دن میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس کے ذہن کے لاشعور میں محفوظ ہو جاتا ہے اور پھر خواب میں ایسے دکھائی دیتا ہے کہ جیسے حقیقت میں اس کے سامنے ہو رہا ہے۔ کسی ڈرامے کا منظر خواب میں آ جانے پر وہ حقیقت سمجھ کر ہمیں جگا کر بتانے آ گئی کہ گھر میں قتل ہو گیا ہے۔ 3 عورتوں کا قتل ہو جائے، گھر کے اور کسی فرد کو پتہ نہ چلے، ایسا ممکن ہے؟ پھر بھی کسی عامل کو دکھا لینا چاہیے تاکہ ہمیں جو وہم ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے، امی جان نے کہا۔ میں نے تمہارے کہنے سے پہلے ہی شاہ صاحب سے پوچھ لیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان دنوں لڑکے اور لڑکیاں ٹی وی پروگراموں میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں، اس لیے ان کے خوابوں میں وہی کچھ نظر آتا ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آصف وغیرہ کا کوئی چکر ہوا تو وہ ضرور اس کا توڑ کر دیں گے۔ فی الحال استخارے میں انہیں ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہے جس سے ہم سمجھیں کہ ہماری بیٹی آصف کا شکار ہو گئی ہے اور آصف اس کو تنگ کر رہی ہے، ابا جان نے کہا۔ ان کے سمجھانے پر امی جان مطمئن ہو گئی۔
ہما اپنا پسندیدہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ وہ انڈین ڈراموں کو بڑے شوق سے دیکھتی تھی۔ اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کو اس بات پر ان سے بنتی نہیں تھی، انہیں انڈین ڈرامے بالکل پسند نہیں تھے۔ اکثر ان کی اپنی بڑی بہن سے اس معاملے میں تلخ کلامی بھی ہو جاتی تھی، لیکن وہ بھی ضد کی پکی تھی، کسی صورت چینل تبدیل نہیں کرتی تھی۔ اکثر وہ اپنے پسندیدہ ڈراموں کو نشر مقرر کے طور پر نشر ہونے پر کئی بار دیکھتی اور خوش ہوتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ نشئی ہو گئی ہے اور ان ڈراموں کو دیکھے بغیر کسی پل چین نہیں آتا تھا۔ اس لیے ابا جان نے اس کو نیا ٹی وی سیٹ لا کر دے دیا تھا کہ بچوں میں ڈراموں کے معاملے میں آپس میں جھگڑا نہ ہو۔ اس وقت بچے ڈرائنگ روم میں موجود نہیں تھے، اس لیے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اچانک ٹی وی اسکرین کے سامنے وہ تینوں عورتیں آ کھڑی ہوئی۔ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر ہما بدحواس سی ہو گئی۔ تمہیں ڈرامے دیکھنے کا بہت شوق ہے؟ میں پوچھتی ہوں میرا کیا قصور ہے جو تم مجھے تنگ کرنے آ جاتی ہو؟ ایک عورت بولی۔ ان ڈراموں سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ ہما نے ہمت کر کے پوچھا۔ بہت گہرا تعلق ہے، جس کا تم کیا کوئی اور بھی تصور نہیں کر سکتا، دوسری عورت پراسرار انداز میں بولی۔ ہما کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ ایسی باتیں کریں گی۔ وہ حیرت سے بت بنی انہیں دیکھ رہی تھی۔ سن لڑکی، وہ انسان جو حادثاتی قتل کر دیے جاتے ہیں، ان کی روحیں دنیا میں ہی بھٹکتی رہتی ہے، ان کو کسی پل چین نہیں آتا، وہ اپنا انتقام حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ ہم کوئی فرشتہ صرف عورتیں نہیں تھیں، ہمارا پیشہ انسانوں کو لوٹنا تھا۔ ہمارا ساتھی ایک مرد تھا، ہم چاروں مل کر مختلف گھروں میں بھیس بدل کر ڈکیتی کرتے تھے۔ ایک دن ہم ایک ایسے بنگلے میں جا گھسے جہاں ایک سیٹھ صاحب نے اپنی تینوں بیٹیوں کی شادی کے لیے بہت سا جہیز اور زیورات منگوا کر اپنے بنگلے میں رکھے ہوئے تھے۔ ٹھیک 2 روز بعد ان کی بیٹیوں کی شادی تھی۔ اس رات ہم کو موقع مل گیا، مال بہت تھا، لیکن ہم وہ مال ایک دفعہ میں لوٹ کر نہیں لے جا سکتے تھے، اس لیے یہی فیصلہ کیا گیا کہ صرف زیورات ہی لے جاتے ہیں، یہی ہم لوگوں کے لیے کئی مہینوں کو کافی ہوں گے۔ واردات کے بعد وہ مرد ہمیں اس مکان میں لے آیا۔ اتنے ہیرے جواہرات میں جڑا سونا کبھی اس نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کی نیت میں فرق آ گیا اور اس نے ہم تینوں کو حصہ دینے کی بجائے ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ اس گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے 3 فائر کر کے ہمیں ٹھکانے لگا دیا اور صحن کھود کر دفن کر دیا۔ یہ کارروائی کر کے وہ سمجھ رہا تھا کہ شاہانہ زندگی گزارے گا، لیکن ہماری روحوں نے اس کی نیندیں حرام کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ ہم آئے دن اس کو اور اس کے گھر کے افراد کو تنگ کرنے لگے۔ اس شاطر انسان نے عملیات کا سہارا لے کر ایک عامل کے ذریعے سے ہمیں زمین کی تہہ تک محدود کر دیا تھا۔ وہ بنگلے سے اڑائے ہوئے زیورات کی بدولت عیش کر رہا ہے اور ہماری روحیں زمین کی تہہ میں بری طرح تڑپ رہی تھی کہ تم لوگوں نے یہ بنگلہ خرید لیا اور رہائش اختیار کر لی۔ اس دوران تم نے انڈین چینل دیکھنا شروع کر دیے۔ انڈین چینل کے ڈراموں میں بھگوان کی مورتیاں اور بھجن لازمی دکھایا جاتا ہے۔ ان بھجن کی بدولت اتنا ہو گیا ہے کہ ہماری روحیں اس بنگلے میں جہاں چاہے جا سکتی ہیں، آزادی کے ساتھ، لیکن بنگلے سے باہر نہیں۔ ہم نے جو تمہیں تنگ کرنا شروع کیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہارے ٹی وی ڈرامے دیکھنے سے ہم اس بنگلے میں آزادی کے ساتھ گھومنے پھرنے لگ گئے ہیں، لیکن اپنا انتقام نہیں لے سکتے۔ اب تمہیں ہماری روحوں کو سکون دلانے کے لیے اس شخص کو پولیس کے ہاتھوں گرفتار کرا کے پھانسی دلوانی ہوگی، ورنہ ہم تمہیں اور پھر تمہارے گھر والوں کو بھی تنگ کریں گے۔ دوسری عورت نے کہا۔ میں اس شخص کو کہاں تلاش کروں؟ میں نے اسے دیکھا تک نہیں ہے۔ کیا تم نے جاگتے میں ہمیں قتل ہونے والا منظر نہیں دیکھا؟ جس نے ہمیں قتل کیا تھا، اس کی صورت تمہیں صاف دکھائی نہیں دی تھی؟ تیسری عورت نے کہا۔ اچھا، وہ شخص، اس کا چہرہ مجھے جانا پہچانا سا لگتا ہے۔ اگر تمہارا قاتل ہے تو پھر میں اس کو تلاش کر لوں گی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسے میں نے اسی شہر میں دیکھا ہے، ہما نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے، لیکن تمہیں اپنا وعدہ نہیں بھولنا جو ہم سے کیا ہے، پہلی عورت نے کہا۔ ہاں، تم بے فکر رہو، ہما نے کہا۔ ہما کے وعدہ کرنے پر وہ تینوں عورتیں خواب کی طرح غائب ہو گئیں۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ ہما کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اس شخص کو کہاں دیکھا ہے۔ سوچتے سوچتے اس کا ذہن بوجھل ہونے لگا اور اس کو غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ اچانک وہ زور سے اچھلی۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ اس شخص کو اس نے کہاں دیکھا ہے۔ پچھلی بار جب وہ ناصر سنار کی دکان پر گئی تھی، اس کو وہیں دیکھا تھا۔ وہ اس دکان کا مالک ناصر سنار ہی تھا۔ اوف میرے خدا، کیا ناصر سنار ہی ان عورتوں کا قاتل ہے؟
مجھے شام کو ابو کو ساری بات تفصیل سے بتانی پڑے گی، ہما نے خود کلامی سے کہا۔ شام کو ابو کے آنے پر جب ہما نے آج کی ساری بات بتائی تو وہ سوچ بھی پڑ گئے اور کچھ کہے بغیر باہر چلے گئے۔ جب وہ رات گئے دیر سے گھر پہنچے، سب بڑے حیران ہوئے۔ وہ کبھی بھی بغیر بتائے اتنی دیر رات کو باہر نہیں رہتے تھے۔ ان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ وہ ہما کو دیکھ کر مسکرائے۔ ہما بیٹی، تمہاری بات سچ ثابت ہوئی۔ تمہاری بات سن کر میں جیسے ہی شاہ جی کے پاس پہنچا اور ان کو بتایا، انہوں نے استخارہ نکال کر بتایا کہ بات بالکل سچ ہے۔ پھر میں اپنے بچپن کے دوست انسپیکٹر رضوان کے پاس پہنچا۔ انسپیکٹر رضوان نے ناصر سنار کو تھانے پر بلا کر پوچھا، لیکن وہ مسلسل انکار کرتا رہا۔ لیکن جب سختی کی گئی تو اس نے سارا راز اگل دیا کہ واقعی اس نے تینوں عورتوں کے قتل کیے ہیں اور وہ ہندو مذہب کا ماننے والا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کی غرض سے مسلمان بنا ہوا تھا۔ کل صبح پولیس کی ٹیم آ کر صحن سے گڑھا کھود کر ان عورتوں کی لاشیں جو ہڈیوں میں تبدیل ہو چکی ہیں، ان کے ڈھانچے پوسٹ مارٹم کر کے ہندوؤں کے قبرستان میں پہنچا دیے جائیں گے، ابا جان نے تفصیل بتائی۔ ابا جان کی بات سن کر ہما اور سب گھر والوں کو سکون سا آ گیا۔ وہ رات سب گھر والے سکون کی نیند سوئے۔ صبح ہونے پر پولیس پارٹی پہنچ گئی اور ان تینوں عورتوں کے ڈھانچے صحن کھود کر نکال لیے گئے۔ اس واقعے کو 3 سال ہو چکے ہیں، پھر ان روحوں نے ہما کو تنگ نہیں کیا۔ ناصر سنار، جس کا اصل نام رام چند تھا، اسے عمر قید اور جرمانے کی سزا ہو چکی تھی۔ وہ اپنی قید کے دن جیل میں گزار رہا ہے۔ ہما نے اس دن سے ڈرامے دیکھنے سے توبہ کر لی ہے۔ وہ اب بھولے سے بھی کوئی چینل نہیں لگاتی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔